إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تمام قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائیاں، بڑھائیاں، بڑھائیاں، یکتائیاں، تنہائیاں، شہنشاہیاں اور بادشاہیاں اللہ مال کے ارض و سما دی ذات پاک واسطے جو اللہ ہے، کائنات دے نظام نو چلان والا او کلا ہے، پوری کائنات دا خالق، مالک، داتا، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش اور ساری کائنات دا پالنہار ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الحرمین الشریفین، سید الثقلین، قولین دے تاجدار، شیمہ دے ویر، رب دے حبیب، بدر منیر، سید الاولین والآخرین، امام الحرمین الشریفین، سید الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، حبیب خدا، محبوب کبریا، صدر العلا، خیر الورا، شمس الضحا، بدر الدجا اور صاحب قاب قوسین او ادنی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطہ ذی وقار سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، گزشتہ جمعے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو لے کے سیدنا علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تک کافی سارے حوالہ جات نال کچھ کڑیاں ملا کے اس بات کو عوام دی سواد دی نظر کیتا سی کہ روز اول تو لے کے آج تک انبیاء دے قاتل یہودی، اولیاء دے قاتل یہودی، اصدقاء دے قاتل یہودی، صلحاء اور مومنین دے قاتل یہودی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی شہادت دا ایک عظیم سانحہ جو کربلا دی سرزمین سے پیش آیا۔ اس محرم دے ان ایام اندر اے واقعہ ہر ممبر و محراب دی زینت بڑھ گئے۔ خطبہ اپنے خطبات اندر، واعظین اپنے واعظ اندر، ذاکرین اپنے مجلس اندر جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہر کوئی تذکرہ کر دے۔ کوئی عقیدت اندر اور کوئی عقیدت تو نکل کے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پاک اندر جھوٹے من گھڑت افسانے، کہانیاں اور قصے بنا کے بیان کر رہے۔ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک الگناک اور دردناک شہادت ہی نہیں
بلکہ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے عظیم صالح حاجات واقع ہو چکے ہیں جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابیاں دے نال ہوئے، اور انہوں تو پہلے انبیاء دے نال کئی نبیوں شہید کیتا گیا اور کئی نبیوں کو قتل کرن دے منصوبے بنائے گئے، اور انہوں تو بعد بذات خود کو رہن دے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منصوبہ بنایا گیا کہ آپ کو زہر دیتا جائے، آپ کو اس دنیا فانی تو مٹا دیتا جائے، لیکن اللہ غالب علی امری، ہوتا وہی ہے جو منظور ہے، خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے میرے پاک نبی علیہ السلام کو محفوظ فرمایا، آپ کے نال صدیق صدیق کو اللہ نے محفوظ فرمایا۔ بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع تے شہادت پا گئے، آپ دی وفات ہوئی تو فرمایا اس زہر دی وجہ تو ہو رہی ہے، صدیق دی وفات ہوئی تو فرمان لگے اس زہر دی وجہ تو ہو رہی ہے۔ عمر فاروق شہید ہوئے تو عبداللہ ابن سبا یہودی کا پروپیگنڈا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت اتنا المناک اور دردناک واقعہ، محبوب کبریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی اس پوری امت کی تاریخ اندر میرے عثمان جیسا دردناک اور المناک کو شہادت واقعہ پیش نہیں ہے۔ وہ بھی یہودیوں کی سازش اور انہوں کا پروپیگنڈا جس کا لیڈر عبداللہ ابن سبا، جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات بیک وقت ان زینہ دے حملہ ہویا، میرے معاویہ بھی بچ گئے، عمرو بن عاص بھی بچ گئے، سیدنا علی المرتضی شہید ہوئے، تو وہ پروپیگنڈا بھی یہودیاں تھا۔ اپنے آپ کو خارجی کے روان والے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل ٹھہرے، مسند خلافت میں بیٹھے جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 41 ہجری اندر صرف 6 ماہ خلافت کی تھی۔ آپ کو سمجھ آ گئی جنہ میرے بابا کو قدر کیتا ہے، جنہ میرے خالو جناب عثمان کو قدر کیتا ہے، اے بے ایمان ادھر تک سکھ دا ساہ نہیں لین گے جدوں تک مینوں بھی شہید نہیں کر دیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرما لی۔ 6 ماہ تو بعد پوری اسلامی دنیا دے حکمران جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو سفیان بڑے۔ اس دورانی اندر جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کرن دے کئی منصوبے بنائے گئے، کتے جناب حسن رضی اللہ تعالی دے خنجر مارے گئے اور کتے زہر پلائی گئی، اور کتے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نیچوں مسلح کھینچ کے امیر المومنین کہن دی بجائے مذل المومنین دے رکاوات نہ نواریا۔ ان ساری تکالیف کے بعد انہاں دے پروپیگنڈے دی زد اندر آگے جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 47 ہجری، بعض روایتوں کے مطابق 49، بعض مطابق 50 اور بعض روایات کے مطابق سن 51 ہجری جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا تو رخصت فرما گئے۔ بات انتہائی توجہ طلب ہے، ایک بات میں بیان کرنا چاہنا، چونکہ آج محرم دی 11 طریقے اشتہارات کے ذریعے احباب کو معلوم ہے کہ میرا آج کا موضوع ہے حقیقت کربلا۔ بڑے بڑے افسانے، بڑی بڑی کہانیاں، بڑے بڑے قصے بیان کیتے جاتے ہیں،
ذاکرین واعظین روندے بھی نے عوام نو رلاندے بھی نے لیکن اس پوری گھنٹے دی تقریر وچوں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہوتی جڑی صحیح تے مبنی ہوئے کیونکہ ساڑھے واسطے نمونہ اور آئیڈیل ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی میرے پاک نبی علیہ السلام نے دنیا تو جانے ہویا فرمایا لوگوں میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر اینا دونوں سے رو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے دونوں جو ایک نو چھوڑ بیٹھے تو گمراہ ہو جاؤ گے تو محدثین نے تاریخ دی بجائے اپنی ساری توجہ حدیث معاملے اندر ہی مرکوز رکھی حدیث کو محفوظ کیتا ہے حدیث کو صحیح حوالے دے نال صحیح ضابطے دے نال صحیح سند دے نال ساڑھے تک پہنچایا ہے جو کہ تاریخ انہاں دونوں تو بعد والی چیز ہے تو مورخین اور محدثین و مفسرین اور آئمہ دین دی توجہ تاریخ وال بہت کم سی تاریخ دی ابتدا کرنے والے شیعہ لوگ نے اور جانتے ہو جڑے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شہید کرنے لگیاں ڈگمگائے نہیں شرمائے نہیں جھجکے نہیں حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے لگیاں ذرا برابر بھی پریشانی نہیں آئی نواز رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے لگیاں بھی اللہ دے متھے پہ جھوٹ تک نہیں لگی جنہیں لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیتے نے انہاں لوگوں واسطے تاریخ اندر ہیر پھیر کرنا اور جھوٹی کہانیاں بنا کے عوام کے سامنے پیش کرنا ہے کوئی بڑی بات نہیں انہاں لوگوں نے بڑے قصے بڑیاں کہانیاں بڑے واقعات بڑے افسانے بنا کے قوم پیش کیتے اور قوم یہی سمجھتی رہی شاید حقیقت یہی ہے عوام الناس رہ گئی بڑے بڑے خطباء شیعہ دی لکھی ہوئی تاریخ کو اپنے ممبر و محراب سے بیان کرتے نظر آتے توجہ فرمانا انتہائی اور خوف و بات تمام تر تواریخ کا مطالعہ کر کے کربلا دی حقیقت کی ہے وہ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچے جو باتیں میں خط کی دیا نے احباب نے سماعتی نظر کرنا جانا اور یہ نال جان دے ہو اس ہفتے کے دوران 14 اگست گزری ہے آج بھی ہے نا 14 پچھلے جمعے تو بعد آج تو پہلے کی ہوتا ہے 14 اگست کو ساڑھے ملک پاکستان اندر موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کے گڑیاں سے سلنسر نکال کے شور و شرابہ مبیلا اور بچیاں دے اندر بازے دے کے کئی بیماروں کو پریشان کیتا جانا اور کئی پرسکون زندگی گزارنے والے کو پریشان کیتا جانا کئی عبادت گزارنا دی عبادت اندر خلل پایا جانا اور کیوں جی ساڑا پاکستان بنے ہیں 14 اگست کو کدے 14 اگست کی تاریخ پڑھ کے دیکھو نا پاکستان کیویں بنے ہیں تے باجے تے دور رہ گئے شاید 14 اگست والے دن صبح تو شام تک تیرے میرے آنسو نہ رکن اور اسی خوشیاں منانے ہیں کدے اپنے اکابرین اپنے دادا پردادا دی اور اپنے وڈیرے دی وہ نسل جنہاں 14 اگست والے دن جنہیں زندہ سن اور جنہاں ایک ملک کو فتح کیتا ہے انہاں دی تاریخ پڑھو ایک 14 اگست کی خوشی ہے تو باہر کے جو بھی ہویا اللہ نے خوشی دیتی ہے 14 اگست والے دن اے ملک آزاد الگ تھلگ اللہ نے عبادت واسطے مسلمانوں کو ادا کیتا نالی 14 اور 15 اگست کو اللہ نے ایک اور خوشی نصیب کی تھی جان دے ہو نا کیڑی افغانستان دی آزادی والی
اللہ نے غلامی دیا، زنجیریں توڑیاں اور ظلم کو جان چھڑوائی. یہ صرف افغانستان ہی فتح نہیں ہویا بلکہ غزوہ ہند واسطے رستے ہموار ہو گئے تھے. آج افغانستان فتح ہوئے، آج افغانستان کو اللہ نے بڑی عظیم کامیابی نہ نوازے. انشاءاللہ چند مہینے یا چند ایام اور چند ہفتوں کے بعد بہت قریب انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت کو بڑے قریب تو دیکھ رہے ہیں. وہ دن دور نہیں جب کشمیر بھی فتح ہوئے گا، فلسطین اور اسرائیل بھی. اسرائیل فتح کرنا انشاءاللہ، یہودیوں کا کلا کما کر کے اسلام کا پرچم لہرانا انشاءاللہ. پیار ہو سارے ماشاءاللہ. طالبان نے ہمت بڑی دیتی مگر انہوں نے حوصلے بڑے بلند نے، بڑی اونچی بات ہے. اللہ تو سارے اسلام کے مجاہد بنائے اور تھوڑے جذبے قبول کر کے اللہ پوری دنیا سے اسلام کا پرچم لہرا دے. اور دن دور نہیں جب مودی جیل دیا سلاخاں اندر بند ہوئے گا. اور دن دور نہیں جب مودی الٹیاں کر کے دلی دی سرزمین اندر، دلی دے مین چوک اندر لٹکایا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا کہ میں ظلم کری دے کشمیر دے نہتے مسلمان نہ تھے. حضرات انشاءاللہ غزوہ ہند آغاز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اللہ اسلام کو عزت عطا کرے گا جویں جناب عمر دے آن نال اللہ نے اسلام کو وقار بخشا انشاءاللہ. تو خیر توجہ فرماؤ، میری بات میں عرض کرنا چاہنا جناب حسن دنیا تو ٹوٹ گئے. سن 60 ہجری تک امیر معاویہ دی حکومت رہی رضی اللہ تعالی. 60 ہجری اندر جناب معاویہ بوڑھے ہو گئے. جانتے ہو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال حکومت کی تھی. 20 سال بطور آرمی چیف اور 20 سال بطور خلیفہ. 40 سال حکومت کی تھی. 60 سال کی عمر ہوئی نا، 60 ہجری ہوئی تو جناب معاویہ بوڑھے ہو گئے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، کئی لوگ نا جناب امیر معاویہ سے اعتراض کر دے. امیر المومنین معاویہ بن ابو سفیان کہو رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے معاویہ؟ میرے پاک نبی معاویہ واسطے دعا کیتا کر دے. اللہم علمہ الکتاب والحساب اللہ میں محمد دعا کرنا معاویہ کو حساب و کتاب عطا کر دے، معاویہ کو حکومت عطا کر دے. اللہ میں تیرے کو دعا کرنا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ. اس معاویہ کو ہادی بنا دے، یعنی ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت کا مرکز بنا دے اور لوگوں واسطے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اس معاویہ واسطے میرے محبوب نبی نے دعا کی دیا. وہ لوگوں معاویہ کون ہے؟ ایک دن میرے پاک نبی نے اپنا سر مبارک اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ کی گود اندر رکھیا. سیدہ ام حبیبہ میرے پاک نبی علیہ السلام کے سر مبارک اندر تیل ڈال کر کے مالش بھی کر دیا نے. میرے محبوب نبی کے سر مبارک دی مالش ہوندی ہے بڑی بیٹھیاں بیٹھیاں آپ نے پوچھا آپ فرمانیے نے کہا فرماتے نے نہیں میری ام حبیبہ جی اللہ کے پاک نبی جی میرے سرکار کی الہ نے کی کہنا چاہتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں ام حبیبہ تیرے معاویہ پیارا لگ دے کہ نہیں؟ آقا سونے آخر ویر جو ہویا ویرہ مالتے پہنا پیار کردیاں نے. محبوب سونے میں معاویہ نل بڑا پیار ہے. آخر معاویہ میرا بھائی جو ہے نا معاویہ دی میں بہنا کوئی بہنا والے ہو نصیبہ والے ہو دعا کریا کر اللہ بہنا دی عزت و آبرو کا
تحفظ فرمائے، اللہ بیٹیاں بہنوں دی چادر چادرواری دا تحفظ فرمائے، بہنوں دا بھائیاں نال پیاری انوکھا ہوندا ہے۔ میرے پاک نبی پوچھدے نے نیومی بھی بات تے کتنا کو پیار ہے، آقا سونے میں اتنا پیار کرنیاں بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک نبی فرماتے ہیں نیومی حبیبہ جی تو معاویہ نال پیار کرنی ہے، محمد بھی کنجی پیار کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج معاویہ بوڑھے ہو گئے، جناب معاویہ کے اندر ہمتاں نہیں رہیاں، جناب معاویہ اندر قوتاں نہیں رہیاں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دا بڑا جلیل القدر صحابی ہے، جناب مغیرہ وہ صحابی ہے جڑا حدیبیہ دی جنگ اندر شریک ہویا، جناب مغیرہ وہ صحابی ہے جڑا بدر اندر شریک ہویا۔ مغیرہ میرے پاک نبی دا بڑا سیاح تے سمجھدار تے دانا صحابی معاویہ دے کول آئے، آگے کہندے نے معاویہ میں ایک مشورہ دینا چاہنا ہے۔ جی جی کی کہنا چاہتے ہو؟ آدھے تسی بوڑھے ہو گئے ہو، معاویہ طرف پیچھے نظر دوڑاؤ، جناب عثمان دی شہادت کو بعد اس دنیا اندر فتنہ پہ گیا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنہوں دی بداش اندر تقریباً 90,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ، 90,000 صحابی جنگ جمل تے جنگ صفین اندر شہید ہوئے۔ شہید کرنے والا کون ہے؟ شہید ہونے والا کون ہے؟ کرنے والا بھی مسلمان ہے، ہونے والا بھی مسلمان ہے۔ یہ جنگوں آپس اندر مسلمانہ نہیں ہوئیاں، جناب معاویہ جناب علی اور دیاں یہ سیاسی جنگاں آپس اندر معاویہ تسی جان دے ہو نا، انہاں مسلماناں دیاں جماعتاں دے آپس اندر ٹکرام تے لڑن دے نتیجے اندر 90,000 صحابی دنیا تو ٹر گئے۔ معاویہ میں مشورہ دینا چاہنا، بوڑھے ہو گئے دنیا تو جان دیاں تیاریاں نے، اے میرے پیارے معاویہ کتے اے نہ ہوئے بڑے جان تو بعد کہ بعض صحابہ دنیا تو ٹر گئے نے، بڑے بڑے صحابہ دنیا تو ٹر گئے نے، معاویہ کتے بڑے جان تو بعد دوبارہ جمل اور صفین کا میدان نہ سج جائے، دوبارہ مسلمان آپس میں ٹکرا نہ جائے۔ میں مشورہ دینا چاہنا اپنی زندگی اندر کسی کو خلیفہ بنا جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، جناب معاویہ پوچھتے ہیں تو کیوں بنانا چاہنا ہے؟ کہتا ہے کہ اے امیر معاویہ جو میرے کو مشورہ دینا چاہتے ہو، آج کل حکومت معاویہ دی بنو امیہ دی حکومت ہے اور اس جمل اور صفین والے فتنے کو ختم کر کے پوری امت کو متحد کرنے والا معاویہ ہے۔ معاویہ تسی سارے فتنے ختم کیتے، امت کو ایک جناب اتحاد عطا کیتا، امت کو یکجہتی عطا کیتی، امت کو متحد کیتا ہے۔ معاویہ میں چاہتا اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دو، یہ مشورہ میرے مغیرہ بن شعبہ کا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مطمئن ہوئے، آپ فرماتے ہیں مغیرہ میں انج نہیں کرنا، دنیا کی کہے گی معاویہ اپنے پتر کو خلیفہ بنا گئے، میں وہ تک کے کم نہیں کرانا جدو تک میں بڑے بڑے صحابہ تے دانشور لوگاں نال ارباب ہند وقت دے نال بڑے بڑے پنچایتی تے بڑے بڑے سیانے لوگاں نال مشورہ نہ کر لواں، سارے صوبیاں دے گورنراں نال مشورہ نہ کر لواں۔ آپ نے پورے صوبیاں دے گورنر بلا لے اور ہر صوبے جو ارباب ہند ارباب جناب عقل و دانش بڑے بڑے سمجھدار کے دلال لوگ بلائے، انہوں نے بلا کے کہتے نے میرے مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیتا ہے اسی سارے دسو میری زندگی اندر خلیفہ بننا چاہیے کہ نہیں؟ جناب مغیرہ کا مشورہ بالکل صحیح ہے، کوئی نہ کوئی خلیفہ ضرور بنا دو۔ جناب معاویہ پوچھنے لگے پھر دسو کیوں بننا چاہیے؟ سارے ان کو زبان نہ لگیا، جناب تھوڑا بیٹا یزید اس سے قابل ہے، یزید کو بنا دو۔ لوگوں میں معاویہ پھر بھی مطمئن نہ ہوئے، ایتھے گلاں کیتیاں جاندیاں نے، ایتھے لوگ کہندے نے معاویہ نے دنیاوی مفاد کی خاطر، معاویہ نے ذاتی مفاد کی خاطر اپنے یزید کو خلیفہ بنا چھڑیا۔ لوگوں آخر کیوں ہو سکتا ہے؟ معاویہ میرے پاک نبی کا صحابی ہے، معاویہ قاتل وحی ہے، آسمان سے قرآن آیا، میرے پاک نبی نے جناب ابن عباس کو فرمایا وہ میرے خلدہ بن عبال جی اللہ کے پاک نبی کی جانے فرمایا معاویہ کو بلا کے لے آؤ۔ جناب معاویہ کو بلایا گیا، معاویہ آئے نے جی اللہ کے رسول کی اعلان فرمایا معاویہ اللہ نے آیت الکرسی نازل کی تھی ہے، میں چاہے معاویہ کو لکھوا لوا، معاویہ قرآن آئے ذرا لکھ دے۔ میرے پاک نبی کے سینے سے قرآن اترے لکھیا معاویہ نے، اے معاویہ قرآن کا قاتل، معاویہ میرے پاک نبی کا منشی، معاویہ
میرے محبوب نبی دا منشی تے میرے پاک نبی دا کاتب اے لوگوں کی جنیاں گلاں پہ کر دے کہ دل الزام پہ لا دے معاویہ دے اور سنو میں دنیا باتاں کرنا چاہنا جناب معاویہ دنیاوی مفاد نو آخر میرے نبی دا صحابی ہو کے میرے نبی دا منشی تے رائٹر ہو کے میرے پاک نبی دا برادر اللہ ہو کر کے معاویہ نے جنیاں سوچا کیویں سوچ سکدا ہے جناب معاویہ نے فرمایا میں ہجے بھی مطمئن نہیں میں جدوں تک مکہ تے مدینہ دے لوگاں کو مشورہ نہ لے لواں بڑی عمر سے جناب صحیح عمر ہے کمزور نے بیمار نے لاغر لاچار نے اس سے باوجود آپ ملک شام دمشق تو مکہ آئے آگے حج کیتا ہے مکہ دے سارے سمجھدار دنا لوگاں نو صحابہ دی اولاداں نو جمع فرما کے کہندے نے میں اپنی زندگی اندر کسی کو خلیفہ بنانا چاہنا تاکہ جنگ جمل تے جنگ صفین کا منظر دوبارہ نہ سج جائے اے لوگوں کی مشورہ دے دو کون ہوئے سب نے کیا جناب تسی اگر بنانا چاہتے ہو اپنے بیٹے یزید کو بناؤ آپ مکہ مدینے تشریف لے آئے مدینہ دے لوگاں دا مشورہ کیتا مدینے دے لوگاں دا بھی مشورہ جناب یزید کو بناؤ پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے جناب معاویہ میرے پاک نبی دی زوجہ جناب صدیق دی بیٹی سیدہ عائشہ دے کول آئے ماں جی عائشہ تسی مشورہ دیو آخر جنگ جمل تے جنگ صفین اندر تسی صلح کروان والیاں سو صلح تسی کروائی اس فتنے نو تسی روکے ہے کی مشورہ ہے سیدہ فرمان لگیاں یزید بالکل لائق ہے کہ حکومت دی جائے اور لوگوں سنو میرے معاویہ نے جدو ماں جی عائشہ کو بھی پوچھ لیا پھر معاویہ دا دل مطمئن ہو گیا کہ یزید نو میں خلافت دے منصب دے فائز کرا ایک اور دے گئے ایک دوسرا رخ بھی دیکھو نا میرے پاک نبی دے صحابہ آخر معاویہ نو 60 ہجری ہو گئی ہے محبوب کبریا جب دنیا تو گئے نے سن 11 ہجری دا آغاز آپ دنیا تو گیا 50 سال گزر چکے نے 50 سال میرے پاک نبی دنیا تو گیا گزر چکے نے محبوب کو 50 سال بعد دا عرصہ بڑے بڑے صحابہ دنیا تو ٹر گئے صحابیاں دی اولاد رہ گئی یا کوئی جیتا جیتا صحابی رہ گئے آخر بڑے صحابی ٹر گئے سن جی میں جناب ابو بکر ٹر گئے انہاں دے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر رہ گئے جناب عمر شہید ہو گئے بیٹا عبداللہ بن عمر زندہ ہے جناب عباس دنیا تو ٹر گئے بیٹا عبداللہ بن عباس زندہ ہے جناب زبیر دنیا تو ٹر گئے بیٹا عبداللہ بن زبیر زندہ ہے اور لوگوں اس طرح دے جیتا جیتا چند صحابہ دے بیٹے رہ گئے بڑے بڑے صحابی ٹر گئے اللہ اکبر اللہ گل سنو ذرا توجہ دے نال آخر بڑا تو صحابی ہندا تے معاویہ انہاں مسلط دے باز کر گئے یہ صحابی رہ گئے نے 5 بندے سن جنہاں یزید کی حکومت نال اختلاف کیتے ایک ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر ایک عمر دا بیٹا عبداللہ بن عمر ایک عباس دا بیٹا عبداللہ بن عباس ایک زبیر دا بیٹا عبداللہ بن زبیر ایک جناب علی دا بیٹا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اے 5 صحابی نے جنہاں نے اختلاف کیتا یزید دی حکومت نال اس وجہ تو نہیں کیتا کہ اسی حقدار بلکہ اس وجہ تو کیتا ہے کہ باپ دی جگہ تے بیٹا حکمران بنے گا کیسے کسرا دی سنت زندہ ہو جائے گی میرے پاک نبی ابو بکر عمر عثمان اور علی کا طریقہ ختم ہو جائے گا آخر میرے پاک نبی دی شورا والا نظام ختم ہو جائے گا شورا والا نظام ہے ووٹ لے جان لوگوں جمع کیتا جائے جڑے معتقد لوگ نے جڑے اعتبار والے لوگ نے معتمد لوگ نے نیک لوگ نے پرہیزگار لوگ نے انہاں کو مشورہ لیا جائے وہ جینا نام سلیکٹ کر کے انہوں بنایا جائے یا جڑے چند لوگوں کا نام پیش آئے انہوں نے قرآن پایا جائے آخر میرے پاک نبی نے طریقہ چھوڑے جا رہے ہیں اس واسطے جو 5 صحابہ نے اختلاف کیتا مگر نہ یزید بن معاویہ کی حکومت پہ کوئی اعتراض نہیں آخر یزید مسند سے بٹھا دیا جناب معاویہ اس دنیا سے ٹر گئے سن 60 ہجری کے اندر یزید اپنی مسند پہ پائے ہوئے کل سنت توجہ دے نال ہر علاقے دے گورنر نے اپنے اپنے علاقے اندر یزید کی بیعت واسطے اعلان کیتا ہے یزید کے نام کی بیعت کرو مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے مدینے اندر اعلان کیتا یزید کی بیعت میرے ہاتھ تے کرو جناب عبداللہ بن عمر فرماتے رہے جدو سارے لوگ کر لیں گے آخر تے میں نے بلا لینا میں بھی کراں گا
جناب عبداللہ بن زبیر کہندے نے کوئی جلدی نہیں میں بھی کر لواں گا جناب حسین کہندے نے میں لوگ چھپ کے نہیں کرنی جدو ساری دنیا کرے گی وہ سارے مجمع اندر میں بلا دینا میں بھی کر لواں گا آخر گل کی یہ 5 صحابہ نے جڑے کہندے سن یزید کی بیعت کریے کہ میرے پاک نبی دا طریقہ ختم ہو جائے گا اسی چاہتے ہو شورا والا نظام دوبارہ لیا جائے اگر اسی نہیں بولیں گے تو رہی دی دنیا تک یہ نظام ختم ہو جائے گا اس وجہ تو 5 صحابی بولے سن اور لوگوں راتوں رات یہ 5 صحابی مدینہ تو مکہ تشریف لے آئے گل سنت کا توجہ اختصار دے نال بڑے بڑے قصے تے بڑیاں بڑیاں کہانیاں سنائیاں جاتی ہیں حقیقت اندر یہ 5 صحابی یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے واسطے تیار سن اس واسطے تسلیم نہیں سن کرتے کہ طریقہ ٹھیک نہیں یزید کی حکومت ٹھیک ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں جس طریقے سے یزید کو بٹھایا گیا وہ طریقہ ٹھیک نہیں اللہ اکبر اللہ آخر مدینہ ہجرت کر کے مکہ آ گئے لوگوں یہ رجب دے دیارے نے 28 رجب سن جناب 7 ہجری اندر جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے نال باقی صحابہ مکہ آ گئے مکہ آئے نے رجب کا مہینہ مکہ گزارے جناب شعبان کا مہینہ مکہ گزارے رمضان کا مہینہ مکہ گزارے شوال کا مہینہ مکہ گزارے ذوالقعدہ کا مہینہ مکہ گزارے ذوالحجہ جناب ایام شروع ہو گئے اس دوران اندر کوفہ دے لوگوں کو پتہ چل گیا سلیمان بن سرد خدائی ایک شیعہ ایک کوفہ دے رہنے والا اس نے جناب میٹنگ بلائی اپنے گھر اندر وہیانوں بلا کے کہنا لوگوں میرے پتہ چلے حسین مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے نے موقع تو فائدہ اٹھائیے حسین اپنے کو بلا لیے ایک ایمان پھر جاندے سن جنہیں جناب جمل اور سبین کا میدان سے لیا آج دوبارہ پھر اجلا میدان سے لے آج پھر مسلمان آپس اندر ٹکران اور دنیا تو ختم ہو جان اللہ میری توبہ انہیں ان کوفیوں بلایا ان شیعہ نے کوفہ بلایا آپس اندر مشورہ کر کے میرے حسین کو خط لکھ رہے اے حسین اسی تیرے باپ دے شیعہ اسی تیرے بڑے بھائی حسن دے شیعہ اسی تواڈے نال پیار کرنے والے اسی تواڈے نال محبت کرنے والے اگر تسی بیعت نہیں کیتی تے اسی بھی بیعت نہیں کیتی آؤ ذرا ساڈے کول تشریف لے آؤ اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کریں گے تینوں بڑا بھی تسلیم کریں گے ساری ہدایت واسطے ساری رہنمائی واسطے تسی ساڈے کول تشریف لے آؤ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جان واسطے تیار نہ ہوئے اپنے ساتھیوں کو پوچھا کہنے لگے حسین کوفے نہیں جانا یہ وہی لوگ نے جنہیں جناب حسن کو شہید کیتا ہے یہ وہی لوگ نے جنہیں جناب علی کو شہید کیتا ہے یہ وہی لوگ نے جنہیں جناب عثمان کو شہید کیتا ہے حسین کو سے نہیں جانا جناب حسین رضی اللہ تعالی نے کوئی جواب نہ دیتا ایک دوسرا خط آیا پھر تیسرا خط آیا ان 4 مہینے کے دوران اندر 150 خط میرے حسین کو پہنچے پھر بڑھ دی گئی تعداد آخر 150 تو 600 خط ہو گئے پھر تعداد بڑھ دی گئی بڑھدیاں 12,000 خط بڑھ گئے صحیح مسند روایات کے مطابق جڑیاں قصے کہانیاں سنائے جاندے انہاں تو ہٹ کے مستند روایات کے مطابق جاؤ العلوم دے اندر اللہ سننا ذرا توجہ دے نال ملا باقر مجلسی شیعہ نے لکھے ہے جڑا شیعہ میں جو سب تو معتبر مورخ ہے انہوں نے لکھے ہے 12,000 خط جناب حسین کو پہنچ گئے جناب حسین نے خط لکھے کسی خط کا جواب نہ دیتا آخر کار 60 بندے کوفہ جو شیعہ دا وفد جناب مکے پہنچ گیا جناب حسین کو لائے نے قسمہ چھپیاں اعتماد دلوایا جناب حسین کے سامنے قرآن چکے سر دل گیا انہوں نے حسین اسی دل و جان تو پیار کرنے حسین پریشان نہیں ہونا جنا معاملہ جناب علی دا جناب حسن دا سی گلاں پرانی ہو گئی حسین تواڈے نال روز نہیں کریں گے تسی نواز رسول دے حسین تسی میرے پاک نبی دی آل دے تواڈے نال دل و جان تو محبت کرنے اسی شیعہ نے علی اسی شیعہ نے حسن اے لوگوں میرا حسین میرے پاک نبی دا پھول ہے میرے محبوب فرمایا کر دے ہما ریحانہ طائع من الدنیا میرا حسن تے میرا حسین اے دونوں میرے دنیا دے پھول نے انہاں دے بارے میرے پاک نبی فرمایا کر دے سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی جوانہ دے سردار میرے حسن حسین نے آؤ میں دسم کون ہے حسین میرے پاک نبی نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ
ينظر الى الحسین جڑا دنیا تے جنتی ٹردا پھردا ویکھنا چاہندا ہے او میرا حسین ویکھ لے ایسی شان والا حسین جناب حسین کو قسم چکیاں گئیاں قرآن سر تے رکھیا گیا جناب حسین کو پورا اعتماد اور یقین دلوانے کی کوشش کی گئی پھر 12,000 خطا دوبار جناب حسین نے ایک خط لکھیا فرماتے نے میرا بھائی مسلم بن عقیل میرے چچا عقیل کا بیٹا مسلم بن عقیل آئے گا حالات کی خبر لے کے میں خط لکھے گا میں پھر آواں گا مسلم بن عقیل آئے اور رسول سننا ذرا مختار بن عبید شیعہ دے گھر کوفہ کی سرزمین اندر مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آئے مسلم آئے نے جناب مسلم دے حد تے 18,000 شیعہ نے بیعت کر لئی 18,000 شیعہ دی بیعت وکھی نا جناب مسلم نے خط لکھیا حسین لوگ محبت کروا دینے آ جاؤ لیکن حسین جان دے نہیں مسلم جان دے نہیں ایتھے پتہ چل گئے اندر دیاں کون جان دے اندر دیاں یہ اندروں کیسے سن جناب مسلم کو نہیں پتا اندروں کیسے سن جناب حسین کو نہیں پتا قرآن چوک کے سر تے رکھیے میرے حسین کو اعتماد دلوان واسطے حسین قرآن سر تے رکھ کے کہیں نہیں حسین قرآن دی قسم اٹھا کے کہیں نہیں حسین اللہ رو حاضر ناظر من کے کہیں نہیں اسی توڑے نال دل دام کو پیار کرنے توڑے نال محبت کرنے عقیدت کرنے اے امام حسین اے علی دے بیٹے حسین اے فاطمہ دے لختے جگر حسین آؤ ساڈے کول محبت کران گے عقیدت کران گے پیار کران گے نہیں جان دے مسلم ابن عقیل اے بے ایمان اندروں کیسے دے نہیں جان دے حسین ابن علی اے بے ایمان اندروں کیسے دے وہ ایمان نہ دسو جڑا زندہ ہو کے اپنی موجودگی اندر مریدہ کی موجودگی اندر اے نہ پرکھ سکے میرا مرید اندروں کیسا ہے سبحان تو کی کہہ رہے ہیں وہ وفات تو بعد دنیا کو دور جان تو بعد مریدہ کو دور تو بعد وہ کیویں جان سکدا ہے میرے مرید نو کیڑی چیز دی ضرورت ہے ایتھے کہندا ہے المدد یا حسین کیوں بھائی جے اوتھے حسین نو نہیں پتا رضی اللہ تعالی پڑھ دو رضی اللہ تعالی عنہ مسلم نو نہیں پتا اندروں کیسے نے امام حسین نو نہیں پتا اندروں کیسے نے جناب مسلم نے خط لکھیا حسین آ جاؤ بڑی محبت والے لوگ نے بڑے پیار والے لوگ نے حسین ذرا مکہ کوفہ دی سرزمین اندر تشریف لے آؤ اور سننا ذرا توجہ دے نال یہ جناب کوفہ دا گورنر نعمان بن بشیر صحابی رسول جناب نعمان بڑا نرم دل اور بڑا نرم گوشت رکھنے والا جناب نعمان کو پتہ چلیا مسلم تشریف لے آئے نے مختار بن عبید کے اندر جناب نعمان بن بشیر نے لوگوں کو بلا کے کہنے لگے لوگوں تسی فتنہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہو نبی دے نواسے نو استعمال کرنا چاہ رہے ہو نبی دی آل نو استعمال کرنا چاہ رہے ہو اے لوگوں تمہارا سفین اور جبل دا منظر نہ پیدا کرنا اللہ کو ڈر جاؤ ایسیاں گلاں کر کے نعمان واپس آ گئے عبداللہ بن مسلم الحضرمی ایک بندہ جناب نعمان بن بشیر دے کول یہ کہندا نعمان جویں دیاں مٹھیاں تے نرم گلاں تسی کر کے آئے ہو انہاں کوفیاں نے انہاں نرم گلاں نال باغ نہیں آنا جب تک انہاں تے سختی نہیں کرو گے انی گل نعمان نو آکھی اور ادھر جا کے یزید نو خط لکھدا ہے کہندا ہے کوفہ دے لوگ برباد ہو رہے نے 18,000 کوفیاں نے جناب مسلم دے ہاتھ تے بیعت کر لئی ہے ان قریب فتنہ کھڑا ہونے والا ہے جڑا فتنہ جناب عثمان دی شہادت تو بعد معاویہ اور علی دے درمیان ہویا آج وہ فتنہ حسین اور یزید دے درمیان ہوئے گا یزید جتنا جلدی ہو سکتے کنٹرول کر لو نعمان بن بشیر بڑا نرم طبیعت والا بڑی نرم طبیعت رکھنے والا نعمان ایسا کم نہیں کر سکتا کوئی سخت دل گورنر بھیجو جناب کے لوگوں پتا چلیا یزید بڑا سخت ناراض ہوا انہیں جلدی دے نال بصرہ دے حکمران عبید اللہ بن زیاد مخد لکھیا کہ کوفہ دے حالات انتہائی خطرناک نے کوفہ دے حالات تے کنٹرول کرو لیکن کسی نو قتل نہیں کرنا کسی نو قتل نہیں کرنا جڑے بندے تے شک و شبہ ہوئے وہ تے نظر رکھنی ہے جڑے بندے تے تہمتاں تے الزام ہون اس بندے نو صرف گرفتار کرنا ہے کوئی تکلیف نہیں دینی اگر مزید حالات خراب ہو جلدی نال مینوں اطلاع دینی ہے اگلا قدم نہیں اٹھانا یہ خط لکھیا یزید نے عبید اللہ بن زیاد نو اے لوگوں
سننا گل جڑی میں دسنا چاہنا ذرا توجہ کام کر کے باتاں سننا جدوں خط آیا خط ہے عبید اللہ دے کول عبید اللہ کوفے آئے انہاں کوفیاں نوں بڑے سخت لفظاں دے نال انہوں نے خطبہ دیتا کہنے لگے کوفیو باغ آ جاؤ چنگی گل ہے اگر باغ نہیں آؤ گے میں گردن اتار دیاں گا اگر باغ آ جاؤ گے انعام و کرام نوازاں گا باغ آ جاؤ گے اونچے رتبے تے میں تانوں اونچیاں پوسٹاں تے عہدے عطا کراں گا جدوں تمکی لائی نال لالچ دیتا اللہ اکبر اللہ یہ کوفی پھرنا شروع ہو گئے مسلم بن عقیل نوں پتہ چل گیا کہ ایمان چھوڑنا چاہتے نے مسلم بن عقیل مختار بن عبید کا گھر چھوڑ کے رات دی طریقی اندر حامی بن عروہ دے گھر اندر چلے گئے تاکہ انہاں بے ایماناں تو چھپ کے جنتے گزار لواں اپنے حسین نوں خط لگیا حسین واپس پلٹ جاؤ اگر آ رہے ہو تے واپس پلٹ جاؤ حسین کوفے نہ آیا کوفی بے ایمان اندروں ہور نہیں باہروں ہور نے یہ جویں دے اتوں کالے اوویں دے اندروں کالے جویں دا لباس کالا اوویں دے دل کالے جویں دی شکلاں کالیاں اوویں دی زبان کالی ہے حسین واپس پلٹ جانا اے لوگوں درد دل نال سنن والی گلاں نے تمام تواریخ دا نچوڑ کر کے صحیح اور مسند ترین روایات لے کے آیا جدوں خط میرے حسین ول لکھا گیا یہ جناب تلاش جاری ہو گئی جڑے کوفی کل تک ہاتھ بیعت کر رہے سن وہی اج مسلم نو تلاش پہ کر دے نے آخر مسلم بن عقیل اللہ اکبر اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تلاش ہو گئی مخبری ہو گئی کہ ہانی بن عروہ دے گھر اندر نے مسلم کو گرفتار کر ہانی کو گرفتار کر لیا گیا جناب مسلم کو پتہ لگیا ہانی گرفتار ہو گئے نے مسلم ہانی کو چھڑانے واسطے آئے نے جدوں مسلم نے آ کے محاصرہ کیتا ان چند لوگوں دے نال جڑے لوگ مسلم جاتے بیعت کر چکے سن آپ نے انہاں دے کسرے خلافت والے محل دا محاصرہ کیتا ایک تنقید آئی عبید اللہ نے اور دے نال جڑے کوفی سردار بیٹھے سن انہاں اپنے اپنے قبیلے دے لوگوں نے مخاطب کر کے اعلان کیتا ہے چھوڑ دو مسلم چلے جاؤ یہ کوفی سارے بکھر گئے میرے مسلم تن تنہا رہ گئے بغاوت کے زمرے اندر مسلم کو گرفتار کیتا گیا اور بغاوت کی زد اندر آ کے مسلم بھی شہید کر دیتے گئے حامی بن عروہ بھی شہید کر دیتے گئے ادھر خط میرے حسین ول پہنچ گیا حسین مکیوں چلے نے مدینہ آ رہے نے مکیوں چلے نے کوفہ آ رہے نے یاد رکھنا مکیوں کوفہ جڑا اے جناب عربی لحاظ نال 800 میل دی مسافت ہے انگریزی دے لحاظ نال 950 کلومیٹر دی مسافت ہے غور کرنا توجہ کرنا انگریزی لحاظ نال 950 کلومیٹر عربی لحاظ نال 800 میل دی مسافت ہے ٹوٹل 30 منزلیں بندیاں نے 30 سٹیپ تے 30 سٹاپ ہوندے نے ہر ایک منزل ایک دن اندر طے ہو سکتی ہے کیونکہ ایک منزل اندر تقریباً 20 22 24 یا 26 کلومیٹر دی مسافت ہے ایک دن اندر صرف اتنی طے ہو سکتی ہے 10 ذوالحجہ نو بیت اللہ دا حج کر کے جناب حسین چلے بعد لوگ بیان کرتے ہیں حسین حج تو 2 دن پہلا چل پے 8 ذوالحجہ نو چلے یہ کیوں ہو سکتا ہے ذوالحجہ دے دن ہون حج دیاں تیاریاں ہون کائنات دے کونے کونے تو لوگ مکے جا رہے ہون اور میرے محبوب دا نواسا جنہوں میرے پاک نبی نے جنتی لوگوں کا سردار رکھے ہے جنہوں میرے محبوب نبی نے فرمایا ہے جنہیں دنیا تے ٹوٹا پھرنا جنتی دیکھنا ہے میرے حسین وال ویکھ لو وہ حج دے دن اندر حج چھوڑ کے کیویں جا سکتا ہے نہ ہرگز نہیں یہ بات انتہائی غلط ہے جناب حسین ابن علی نے حج کیتے 10 ذوالحجہ نو حج کر کے 11 12 13 دن کے دنیا ڈوان سوار کے آپ جناب ٹر پہ کوفہ وال جناب حسین 10 ذوالحجہ نو ٹرے نے چلتے ہیں 28 ذوالحجہ نو سالبیہ مقام ہے جناب سالبیہ مقام میرے جن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر پہنچے نے 28 ذوالحجہ نو 17 منزلہ طے کر کے جناب حسین اس جگہ تے پہنچے نے میرے حسین نو خط ملیا پتہ چلیا مسلم شہید ہو گئے نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون جڑے بندے میرے مسلم نے بنا لی ہانی بن عروہ بھی شہید ہو گئے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون اور میرے ساتھیوں آؤ واپس پلٹ جائیے یاد رکھنا جو مکیوں چلے نے میرے حسین
حسین عبداللہ بن عمر نے لگاماں پکڑ لیا، عبداللہ بن عباس نے اونٹ کی لگام پکڑ لی، عبداللہ بن زبیر نے پیر پکڑ لے۔ میرے پاک نبی دے وہ صحابی، میرے پاک نبی دے خاندان دے لوگ، جناب حسین دے خاندان دا اس دور اندر جنہا سب تو وڈیرا تے بزرگ سی وہ جناب عباس دا بیٹا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی سی۔ اور نبی لگاماں پکڑیا، مل کیتی حسین کوفے نہ جانا، انہاں کوفیاں دیاں تلواراں تیرے خون نہ لگیاں نظر آ رہی ہیں، حسین کوفے نہ جانا، حسین کوفے نہ جانا، بار بار روک دینے پہ، لیکن جناب حسین کہیں دینے میں کوفے خلافت واسطے نہیں جا رہا، انتشار واسطے نہیں جا رہا، میں کوفے تاں جا رہا تاکہ جنگ جمل اور صفین کا منظر دوبارہ نہ سج جائے، میں اٹھے جا کے انہاں لوگوں کی ہدایت دینا چاہنا، انہاں لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہنا، انہاں لوگوں کے معاملات سلجھانا چاہنا، تاکہ ایک امیر کی قیادت اندر پوری امت مسلمان یکجا ہو جائے، متحد ہو جائے۔ اور لوگوں گلاں کی دیاں جاندیاں، یزید نے حسین ابن علی کو شہید کروایا، جان گلاں کی دیاں جاندیاں، عبید اللہ ابن زیاد نے کروایا، ایسے لوگ بڑی بڑی گلاں کردے نے۔ میں شیعہ کتاباں دے حوالے لے کے آیا، ملا باقر مدرسی کا حوالہ، مسعودی کا حوالہ، اعلام البراء کا حوالہ، شیعہ دیاں کتاباں دے حوالے نے۔ ایک دن ملک شام کا ایک بندہ بھی نہیں سی، کسی اور ملک کا ایک بندہ بھی نہیں سی، جنہاں لوگوں نے حسین کو شہید کیتا سارے پیور کوفی سی۔ کنے لگے؟ شیعہ نے، کسی اور نے نہیں، شیعہ نے اپنی کتاباں نے لکھے ہے پیور کوفی سی، جنہاں حسین ابن علی کو شہید کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اونٹی دے نال نال دوڑے جا رہے نے، لگام پکڑی ہے، حسین باز آ جاؤ، حسین رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ، نہ جانا کوفے، کوفیاں دیاں تلواراں تھوڑے خون نہ رنگیاں نظر آ رہی ہیں، حسین مینوں خطرہ ہے، جویں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے خاندان دے سامنے ذبح کیتا گیا، حسین مینوں خطرہ ہے، تسی اپنے بچے بھی بیویاں نال لے کے جا رہے ہو، کتے خاندان دے سامنے تانوں بھی انہاں ذبح نہ کیتا جائے، مینوں خطرہ ہے، واپس پلٹ جاؤ۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالی فرماتے نے میں صلح دی نیت لے کے جا رہے ہیں، اصلاح دی نیت لے کے جا رہے ہیں، انہاں دی رہنمائی دی نیت لے کے جا رہے ہیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی جو خبر پہنچی نا بھئی یہ لوگ ہدایت کے قابل نہیں، انہاں مسلم کو شہید کر چھڑیا، فرمان لگے واپس چلیے۔ اور کی کریے؟ کی کریے؟ کی خیال ہے؟ جڑا بندہ میدان جہاد وچ نکلے، لڑن واسطے نکلے، اور نکلے بھی کافراں نال لڑن واسطے، اور پیچھے مڑن دی شریعت نے اجازت دی؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، اللہ دے قرآن نے بھی فرمایا ہے، میدان جہاد چوں پیچھے مڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ جڑا میدان جہاد چوں نس گیا، میدان چھڑ کے بھج گیا، انہوں اللہ نے کدے بھی معاف نہیں جی کرنا، کدے بھی۔ تے ہوئے نبی دا نوازا، ہوئے جنتی شہزادہ، ہوئے جنتی نوجوانہ دا سردار، تے پھر میدان چھڑ کے نس جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ حسین کتنے پیچھے چلیے، یہ دا مطلب ہے کہ حسین جنگ کرن، حسین کافراں نال لڑن نہیں سی جا رہے، معاملہ کچھ اور سی۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ جڑی گل رہ گئی اگلے جمعے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔